آج کے اس لیسن میں ہم بات کریں گے حروف کے مخارج کے بارے میں کہ وہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم بنائے رکھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں۔ ہم سب کے ذہن میں اٹھنے والے 3 سوال: مخرج کسے کہتے ہیں، مخارج کی تعداد کیا ہے اور مخارج کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سے حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ادائیگی ہم سے اچھے سے نہیں ہو پاتی۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ سارے ڈاؤٹس اپنے کلیئر کر لیں گے۔ مخرج کی لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کی اصطلاحی معنی ہے جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ حروف تہجی کتنے ہیں۔ ان کی تعداد 29 ہے۔ اب چونکہ ہر ایک حرف کی ادائیگی کی جگہ الگ ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ ہونٹوں سے اور کچھ حلقی حروف ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جو حرف جہاں سے نکلتا ہے وہی اس کے ادا ہونے کی جگہ یعنی کہ اس کا مخرج کہلاتا ہے۔ جیسے کہ حرف با اور میم دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لہٰذا کہ ان کا مخرج ہونٹ ہے، یعنی کہ اس جگہ سے یہ ادا ہو رہی ہیں، اس کا کردار ہونٹ ادا کرتے ہیں۔ مخرج کو جاننے کے بعد اب باری آتی ہے مخارج کی تعداد کو جاننے کی۔ اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، یعنی کہ 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ تعداد کو جاننے کے بعد اب ان مخارج کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ جو مخارج ہے وہ ہے حلقی مخارج، سیکنڈ جو ہے لسانی مخارج، تھرڈ مخارج ہے شفوی مخارج، جبکہ فورتھ ہے جوفی مخارج۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حلقی مخارج کو، یعنی کہ حروف حلقیہ کو۔ ان کی تعداد 6 ہے اور وہ حروف یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حروف کیسے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ اگر ہم نے یہ محسوس کرنا ہے یا دیکھنا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے گلے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ دیکھیں، حمزہ کو جب پڑھیں گے تو آپ کے وہ گلے کے اندر ایک وائبریشن ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس کا کون سا حصہ موو کر رہا ہے، یعنی کہ ہمارے حلق کا کون سا حصہ موو کر رہا ہے، تو اس کے موو کرنے سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ لفظ یہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں حمزہ اور ہا کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جبکہ عین اور ح یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے غین اور خا کی۔ یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر ایک چارٹ بنایا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے حلق کے کس حصے سے کون سے لفظ ادا ہو رہا ہے۔ جیسے دیکھیں حمزہ اور ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہو رہے ہیں، اور جبکہ ح اور عین درمیان والے حصے سے، غین اور خا جو ہیں یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ لسانی مخارج کی تعداد صرف اور صرف 2 ہیں۔ پہلا ہے قاف، دوسرا ہے کاف۔ قاف اور کاف آلموسٹ سیم ہی پڑھے جاتے ہیں، ان میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے اور ان کو حروف لہویہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ پہلا ہے قاف، تو وہ پڑھا جاتا ہے زبان کی جڑ
اور تالو کے نرم حصہ سے یہ ادا ہوتا ہے، جبکہ کاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ ان کے درمیان صرف اسی چیز کا فرق پایا جاتا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، قاف قاف، آپ دیکھیں گے آپ کی زبان تالو کے ساتھ لگ رہی ہوگی، نرم حصہ کے ساتھ، تو انہیں حروف لہویہ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈائیگرام دی ہے آپ کی آسانی کے لیے، آپ دیکھیں کیسے ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے لسانی حروف میں اور کون کون سے حروف شامل ہیں، تو وہ ہیں حروف شجریہ، حافیہ، طرفیہ، حروف نطعیہ، حروف لثویہ، حروف صفیریہ۔ یہ سارے حروف بھی لسانی مخارج میں شامل ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں آتا ہے جیم، شین اور اس کے بعد آتا ہے یا۔ یہ 3 حروف حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تینوں حروف زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حروف کو بھی، جو کہ لسانی مخارج میں ہی شامل ہوتے ہیں، ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے جیم، شین اور یا کو۔ اب دیکھیں کہ یہ زبان ہے اور زبان کے درمیانی حصہ سے یہ ادا ہو رہی ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ حروف حافیہ میں صرف ضاد شامل ہے۔ ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ ضاد، ضاد۔ آپ دیکھیں زبان داڑھوں کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے۔ حروف طرفیہ آتے ہیں تو ان میں 3 حروف شامل ہیں۔ پہلا ہے لام، دوسرا نون اور تیسرا را۔ اس کو میں نے آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک ٹیبل تیار کیا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ لام، نون اور را کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اور دواہک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے لام، جیسے کہ لام، لام۔ آپ دیکھیں زبان کا جو کنارہ ہے وہ سامنے کے جو دانت ہیں، جب ہم اسمائل کرتے ہیں وہ جو دانت نظر آتے ہیں، ان دانتوں کے مسوڑوں سے زبان کا کنارہ اٹیچ ہو رہا ہے، تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، جبکہ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ نون، نون۔ لاسٹ میں ہے را۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ را، را۔ حروف کے جو مخارج ہیں ان کے بقیہ حروف کی ادائیگی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ اس لیسن کا دوسرا پارٹ بھی انشاءاللہ جلد ہی آ جائے گا۔ تب تک میرے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔